اس سے اس کا سہارا نہ لیا جائے، اسم اور فعل بھی جو ہے نا وہ فضول بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آئی بات کی؟ تو بات یہ ہے کہ عربی زبان کو پڑھنا کیسے ہے؟ بھائی پڑھنا اس کو ایسے ہے کہ بالخصوص حروف ہیں اور افعال ہیں، ان پہ بڑی گہری نظر جو ہے نا وہ ہونی چاہیے۔ جو مشتقات ہیں مختلف ابواب سے، اور ہر باب سے جو آپ آگے صیغہ بنا رہے ہیں، اسم کا ہے، اس کے اندلات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور بڑا وسیع تعلق ہے ایسا۔ تو اور اس پہ علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، معانی الحروف پہ یا حروف، لیکن اس کا تصور ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہاں ہمارے ہاں مدارس میں ایک کتاب اس نوعیت کی پڑھائی جاتی ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کا مصرف ہی کوئی بڑا عجیب تلاش کر لیا ہے، اور وہ کتاب ہے جس کو ہم شرح میں تعامل کہتے ہیں۔ تقریباً ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہے؟ اچھا، وہ لکھنے والے نے لکھی کیوں ہے یار، اور ہم اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ وہ لکھنے والے نے اس میں اعراب اور دلالت، اعراب اور دلالت، یہ دونوں قسم کی نحویں جو ہے نا اس میں اکٹھی کی ہیں اس نے۔ تھوڑا آگے چلنے سے پہلے میں یہاں وضاحت کر دوں کہ یہ نحو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ہم ایک حصہ نحو کا پڑھتے ہیں۔ نحو کی جو ہے نا وہ مجموعی طور پہ مکمل شکل جو ہے وہ 4 علوم ہیں جو نحو کے بنیادی، یعنی جیسے نحو مکمل ہوتی ہے۔ ایک تو اعراب ہے کہ یہاں زبر زیر پیش کیوں آئی ہے، اس کو نحو الاعراب کہتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ نحو الدلالہ ہے کہ الفاظ کی دلالات کیا ہیں، معنی کیا ہیں اس کے، یہ نحو کا حصہ ہے باقاعدہ۔ پھر یہ ہے کہ ایک جملہ بن گیا، اس جملے کو مختلف نوعیت کے جملے، تقدیم تاخیر، یہ وہ ادھر ادھر سے اس کی جو دلالات بنتی ہیں، اس سے استدلال کیسے کرنا ہے، یہ نحو الاستدلال ہے یہ۔ اور معانی کی نحو جو ہے، تو یہ تقریباً 4 قسم کے بڑے بنیادی جو صورتیں ہیں نا، یہ ملا کے نحو کا خاکہ جو ہے نا وہ مکمل ہوتا ہے۔ ابھی شرح میں تعامل جو ہے یہ چونکہ ہم پڑھتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے سمجھنا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اس کتاب کے اندر کیا ہے، اس کتاب کے اندر 2 نحویں ہیں۔ اس کے اندر نحو الدلالہ بھی ہے اور نحو الاعراب بھی ہے۔ اب اس میں مثلا عوامل ہے نا، جو عوامل ہے اس کا جو عمل ہے اعرابی، وہ تو نحو الاعراب ہو گیا، لیکن اس میں جو عوامل ہیں اس کے معنی بھی بیان ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ با کے کتنے معنی ہیں اس میں، من کے کتنے ہیں، فی کے کتنے ہیں، کتنے معنی ہیں اس کے، یہ نحو الدلالہ ہے۔ ہماری جو مدارس کے اندر جو نصابی پوزیشن ہے نا، اس کے اندر یہ نحو الدلالہ کا کوئی تصور نہیں ہے، نحو الاستدلال کا کوئی تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نام سے نحو ہمارے ہاں یہ نام ہی غیر معروف ہے۔ جو عربی زبان کو نحو کی ان ساری صورتوں کو اکٹھا کر کے جو پڑھتے ہیں نا، ان کو اصول فقہ الگ سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہ دلالہ اور استدلال یہی اصول فقہ ہے۔ اب المیہ والی بات یہ ہے کہ ان سارے علوم کو جب ہم الگ الگ کر دیتے ہیں تو پھر ان کا آپس میں جو ربط ہوتا ہے نا، وہ ربط ختم ہو جاتا ہے۔ اب کون ہے جس کو پتا ہے کہ بھئی اصول فقہ کا جو ہے نا وہ نحو سے کوئی تعلق ہے، یا نحو کا اصول فقہ سے کوئی تعلق ہے؟ ہمارے جو نصاب ہیں یا عربی زبان کی تعلیم ہے، اس کے اندر یہ فکر مفقود ہے۔ کوئی کہے بھی کہ یار بڑا گہرا تعلق ہے، کہتے یار کہ میں گہرا تعلق ہو گئے، وہ ہم ماننے کے لیے تیار جو ہے نا وہ نہیں ہوتے۔ چلو، تو یہ میں وضاحتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائی ایک تو ہمیں عربی زبان جو ہے نا وہ کسی ڈھنگ سے پڑھنی ہے، جس طرح کہ ہم پڑھتے ہیں نا اس میں نہ ہمیں کوئی لغوی پیدا ہوتا ہے،
نہ ہم میں کوئی نحوی پیدا ہوتا ہے، نہ ہم میں کوئی اصولی پیدا ہوتا ہے، کہ یہ استعدادیں ساری جو ہے نا وہ ہم نے ان کو تقسیم کر کے تھوڑی سی پہ اکتفا کر لیا، باقی کا جو ہے نا وہ اہمال کر دیا، تو یہ غلط جو ہے نا وہ بات ہے۔ تو بہرحال اب یہ آپ دیکھیں کہ نحو الدلالہ جو ہے اس میں یہ شرح میں تعامل میں با کے کتنے معنی ہیں جی؟ یاد ہیں کسی بھائی کو؟ چلو داستے ہیں نہ پکے۔ اچھا، یہاں ایک بہت بڑی جو کمی ہے ہم لوگوں میں کہ جس کی وجہ سے ہم نص فہمی میں نا بڑے کمزور ہیں۔ وہ تکے شکے جو ہے نا وہ ٹھیک ہیں، وہ تو چلتا ہی ہے کام، بندہ کسی نہ کسی معنی سے پہنچ ہی جاتا ہے۔ اب با کے جو 10 معنی ہیں، با قرآن پاک میں بھی استعمال ہوئی ہے ہیں؟ اچھا، با کا ہم معنی جو عموماً موٹا سا اکو معنی کر کے جو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں وہ کون سا معنی ہے؟ اچھا، یہ قرآن میں بسم اللہ کی با سے لے کے قل اعوذ برب الناس کی با تک ایک کوئی معنی ہے؟ نہیں بھائی، ایک نہیں ہے۔ تو اب ہم ترجمہ اگر قرآن کا پڑھیں یا پڑھائیں اور اس میں ان چیزوں کا لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر ترجمہ ٹھیک ہوگا؟ یار با کہیں سببیت کے لیے ہے، کہیں تعلیل کے لیے ہے، اور سببیت اور تعلیل یہ وہ احکامات ہیں، وہ معانی ہیں، وہ دقائق ہیں جس کا جو ہے وہ نص فہمی کی یعنی علل الشریعہ سے جو ہے نا یہ اس کی بنیاد ہے یہ چیزیں۔ اور جب ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، جس کو ہم مقاصد الشریعہ کہتے ہیں یا علل الاحکام جو ہے نا وہ کہتے ہیں، وہ علل جو ہے نا وہ اس کا ذریعہ کیا ہے انہیں علل کو بیان کرنے کا؟ یہ بائی ہے نا، ہمیں یہ پتہ نہیں، اس معنی پہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی ہے، نہ بخاری پڑھتے ہوئے، نہ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہوئے، نہ ترجمہ پڑھتے ہوئے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ آپ ضرور کور کریں، اور بالخصوص جو حروف المعانی یا معانی الحروف بڑی جامع کتابیں جو ہے نا وہ لکھی ہیں علماء نے۔ ان میں سب سے ایک عام مشہور کتاب جس کا اکثر ساتھیوں کو علماء کو پتہ بھی ہوتا ہے، جس کا نام ہے مغنی اللبیب۔ یہ مغنی اللبیب جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ نحو الدلالہ اور اعراب کی سب سے یعنی من اوسع الکتب ہے یہ۔ کیا اس میں جو ہے نا وہ پہلے تو اس عامل کے یا اس حرف کے جو ہے نا وہ کیا بیان کرتے ہیں، اس کا جو اعرابی عمل بھی بیان کر دیتے ہیں، اور اس کی جو دلالات مختلف انداز میں اس کے جو معنی ہیں وہ بھی سارے بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی بڑا بھاری ذخیرہ موجود ہے۔ تو ان کتابوں کو جو ہے کم از کم تخصص کے جو ادارے ہیں وہاں رکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ لغت میں تخصص سب سے مقدم ہے بھائی، اگر لغت ہی صحیح نہیں آئی تو آگے کیا تخصص کریں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ دیں۔ اور اس میں ایک کتاب ہے موجم حروف المعانی فی القرآن الکریم، آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے؟ موجم حروف المعانی فی القرآن الکریم، یہ 3 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ حال کے معاصر جو ہے نا وہ محمد حسن شراب جو ہے وہ مؤلف ہیں اس کے۔ اس طرح کی کتابیں رکھیں بھائی۔ اس کا انداز کیا ہے؟ اس کا انداز اس کا یہ ہے کہ اس نے حروف المعانی کو لیا ہے جو قرآن میں آئے، مثلا با کو لے لے گا، من کو، فی کو۔ اب با کے جتنے بھی معنی ہیں دلالات میں، ہر معنی کے یعنی اس معنی میں جو با ہے وہ کس کس آیت میں جو ہے نا وہ موجود ہے، وہ سارے اس نے جو ہے نا وہ حوالے دیے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ ایک بڑی کوشش ہے، بڑی بنیادی مضبوط فی زمانہ۔ تو ذرا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کتب اور مکتبات کی دنیا میں بھی آپ اپنے آپ کو لے جائیں۔ یہ صرف وہ درسیات جو مقررات دراسیہ ہیں ہماری اسی تک اکتفا کر کے ایک مخصوص ماحول میں بیٹھے رہنا، وہیں سے پھر جو ہے وہ جو کچھ بھی ہو سکے وہ کرنا، اور اداروں کا بھی جو ہے وہ ان چیزوں پہ کوئی توجہ نہ دینا، یہ ایک یعنی بڑے اسباب میں سے ہے جس سے طالب علم جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔
تو چلیے بہرحال ایک تو آپ ایسے کریں گے بھائی یہ اپنی لغت کو جو ہے نا وہ مضبوط کریں، اور بالخصوص یہ جو کتابیں اس طرح کی لکھی گئی ہیں دلالات حروف پہ، معانی الحروف پہ، ان کو جو ہے نا وہ رکھیں۔ ایک ہی کتاب لے لو بھائی، زیادہ نہ لے لو، وہ مغنی اللبیب جو ہے نا وہ لے لو، مل جاتی ہے، پاکستان میں بھی مل جاتی ہے وہ اس کو مطالعے میں جو ہے نا وہ رکھیں۔ چلیے اس کے بعد مسئلہ آ جاتا ہے کہ جی جس کو ہم ہمارے لیے ایک وہ پرابلم بنا ہوا ہوتا ہے کہ جی اصول فقہ جو ہے نا یہ کیا، یہ کوئی کہتا ہے جی چھوڑو جی یہ تو جو ہے نا وہ اہل حدیثوں کا علم نہیں ہے، یہ تو بتیوں کا اور پتہ نہیں کس کس کا یہ علم ہے، اس کو پڑھنے سے ویسے ہی آدمی گمراہ ہو جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے یہ کہہ کے جو ہے نا وہ اس سے کیا جان چھڑا لی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی، یہ ساری سوچ فکر بڑی غلط سوچ فکر ہے۔ یہاں پہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اصول فقہ بنیادی طور پہ حقیقتاً یہ محدثین کا فکر ہے، یہ دوسروں کا نہیں ہے، اور یہ سب سے قدیم فکر اصولی بھی اور فقہی بھی اور حدیثی بھی یہ محدثین کا ہے، جس کا صحابہ سے لے کے جس کا ایک تسلسل جو ہے نا وہ موجود ہے۔ جب اس کی تاریخ پڑھیں تو اگر تاریخ کا علم ہی نہیں ہے تو پھر بات ختم، پھر تو جہاں سے بھی کسی نے کہہ دیا کہ ہاں جی یہ فلاں اصولی نے جو ہے نا وہ یہ اس کی ایجاد ہے، فلاں کی اختراع ہے، تو اسی اندھیرے میں ہم جو ہے نا وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے بھائی۔ یہ حقیقتاً کس کا علم ہے؟ یہ فقہا محدثین کا یہ علم ہے، اور جتنے بھی بنیادی مضبوط قسم کے دینی علوم ہیں وہ سارے کے سارے قدیم فکر ہے، محدثین کی فکر ہے، اور وہی اصلی کھری جچی تلی صاف ستھری فکر ہے۔ اس کے بعد اس میں جو ہے نا وہ ملاوٹوں کے جو دور ہیں وہ آتے رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ آپ کم از کم اتنا یقین کر لیں کہ بھائی یہ وراثت آپ لوگوں کی ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے۔ تو اب اس میں ہوا کیا ہے، تھوڑی سی اس کی میں وضاحت کر دوں کہ اصل میں سب سے پہلے جس آدمی نے اصول فقہ میں کتاب لکھی وہ کون آدمی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ۔ امام شافعی کون تھا؟ محدث تھا، اہل حدیث تھا۔ اس نے وہ سارا سسٹم جو ہے نا، ساری وراثت جو ہے وہ دلالت اور استدلالات کی وہ ساری اس نے جو ہے نا وہ جمع کی ہے، اس نے ایک مواد جو ہے نا وہ مہیا کیا ہے۔ بھئی جن کا تھا انہوں نے کرنا تھا نا، اب یہ تو نہیں کہ جن کا نہیں ہے انہوں نے کیوں نہیں کر لیا۔ میرا سوال ہے ایک، دوسروں نے کیوں نہیں کر لیا؟ یار ان کا ہے ہی نہیں ہے، ان کے پاس اس کا کوئی اتنا مواد ہی نہیں ہے ان کے پاس، وہ کیا کرتے؟ دعوے سارے کرتے ہیں انہیں جی ہمارے بھی فلاں امام نے تھوڑا سا لکھا تھا، وہ جی ہمارا بھی تھوڑے سے چند ورقے موجود ہو۔ یار تھے ورقے، وہ کدھر گئے ہیں؟ آپ نے کیوں نہیں اس کی حفاظت کی ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اب ہوا یہ بھائی ایک تاریخی کچھ جو ہے نا وہ المیے ہیں، جب ان کو بھی ذہن میں نہ رکھیں نا تو پھر صحیح طور پہ آدمی کو جو اصل ہسٹری اور سٹوری ہے جو کسی وہ اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اس کو ہوا یہ تھا کہ دوسری صدی میں آ کے تو منطق اور فلسفے کی کتابیں جو ہے نا یہ کیا ہوئیں، ان کے ترجمے ہو گئے، ان کے ترجمے ہو گئے۔ اس سے پہلے کبھی آپ نے مسلمانوں میں یہ سنا تھا کہ جی جو حدیث ہے یہ متواتر ہوتی ہے یا خبر واحد ہوتی؟ یہ کبھی کسی نے سنا ہے؟ کبھی کسی نے؟ صحابہ کے زمانے میں اس کا موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف جو ہے کوئی رہنمائی فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی معیار پہ جو ہے نا وہ کوئی چیز نازل فرمائی ہے؟ نہیں فرمائی ہے۔ کہاں سے آ گئی؟ یہ آئی منطق اور فلسفے، پرانا جو منطقی لاہوتی نظام اور علم ہے یہ اس کا حصہ ہے۔ یہ اس کا جب یہ کتابیں ترجمہ ہو کے آئیں تو اس میں یہ تصورات موجود تھے، اور وہی زمانہ تھا کہ جب یہ جس کو اب جہمی کہتے ہیں، یہ جہمیت ایک سب سے قدیم ترین بڑا گندا کفریہ عقیدے کا جو ہے نا ایک فتنہ ہے، جس نے سارے تصور خراب کیے، اللہ کے بارے میں تصور خراب کر دیا۔ اللہ کیسا ہے؟ سنتا ہے؟ وہ نہیں جی نہیں، کیوں سنتا ہے؟
اللہ چلو محبت کرتا، نہیں جی نہیں، بالکل یہ لازمات ہے، محبت کہاں کرتا، یہ لازم ہے وہ اسماء و صفات کی تعطیل، یہ اللہ کے بارے میں انہوں نے جو ہے نا وہ کیا. یہی کچھ قرآن کے بارے میں کیا کہ یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے. یہی کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں جو ہے نا وہ کیا گیا. اور یہی فتنہ ایمان کے بارے میں کیا گیا کہ یہ عمل جو ہے نا ایمان کے اندر داخل ہے یا نہیں ہے. اچھا عمل کو تو نکالو نا ایمان سے، اب عمل ہی نہیں ہے جب، تو اس ایمان کو اللہ نے کیا کرنا ہے؟ وہ اللہ کے جو ہے نا وہ کا تقاضا تو نہیں ہے وہ. تو بہرحال اب ان لوگوں کی یہ جو فتنے تھے، اب ان لوگوں نے جو ہے نا ان کو بڑی سپورٹ ملی اس تقسیم سے. متواتر، جی خبر متواتر جو ہے نا وہ تو یقینی ہوتی ہے، خبر واحد جو ہے نا وہ ظنی ہوتی ہے، تو ظنی کا عقیدہ نہیں اس پہ جو ہے نا وہ استوار ہو سکتا، لہذا یہ ہے وہ ہے ادھر ادھر. یہ اتنا فتنہ چلا اس زمانے میں کہ جس نے بہت کچھ جو تھے نا وہ موازین صحیحہ ان کو جو ہے نا الٹ پلٹ کر کے جو ہے نا وہ رکھ دیے. تو یہ فتنے ہیں اس زمانے کے. اب یہی لوگ جو ہیں جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اصول فقہ پہ انہی لوگوں نے لکھا جو عقیدے کے انحراف کے جو ہے نا وہ مرتکب تھے، تو اصول فقہ کو ہر آدمی نے اپنے عقیدے کے تناظر میں لکھا. جب تک اس عقیدے کے تناظر میں لکھا، اس عقیدے کی جو پیچیدگیاں ہیں عقلی منطقی اس کی روشنی میں لکھا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اصول فقہ بھی کیا ہو گیا؟ پیچیدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب جو اپنا مشن، یہ ویسے ایک المیہ والی بات ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو ہے نا وہ حنفیوں کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، لیکن شافعی اور مالکی اور حنبلی بھی بڑی حد تک محفوظ ہیں ایک عرصے تک. شافعیوں میں اور مالکیوں میں جب سے یہ اشعریت کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے تو انہوں نے بھی جو ہے نا وہ بہت کچھ گڑبڑ جو ہے نا وہ ہوئی ہے. لیکن چونکہ اصل صاف ستھرا مادہ جو ہے وہ امام شافعی نے مرتب کر، وہ تو کینسل نہیں ہو سکتا نا، وہ تو ہے، محفوظ ہے. لیکن ان کے ہاں وہ اصل مادہ محفوظ ہے ان کی اصولی کتابوں میں، اصولی فکر میں. لیکن حنفیوں کے ہاں تو کوئی مادہ ہے ہی نہیں ہے، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا، نہ امام محمد نے، نہ قاضی ابو یوسف نے، ان لوگوں نے تو کیا نہیں ہے. اور زیادہ سے زیادہ جو اصل سنی عقیدے کے جو حنفی علماء ہیں ان میں سے یہ 3-4 کا نام تو کنفرم ہو سکتا ہے. باقی بھرمار اس مذہب میں جو ہے نا وہ جہمیوں کی اور معتزلیوں کی ہے، بلکہ حنفیوں کے اصولوں کے آگے جتنی بھی آبیاری بناوٹ سجاوٹ یہ وہ ادھر ادھر فقہ کی بھی، تو اس میں جو ہے نا وہ بھاری کردار جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے. وہ اس اصول کے بھی مدون ہیں، ان کے فقہ کے بھی مدون ہیں، اور اس میں بہت سارے جو ہے نا وہ سسٹم گڑبڑ ہے، خراب ہے، جو ناقابل عمل بھی ہے اور ناقابل اعتبار بھی ہے. تو بہرحال بات جو ہے نا وہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقی اصول فقہ ہے وہ تو بڑا صاف ستھرا ہے بھائی. وہ اتنا ہی ہے کہ الفاظ کی دلالات کیسی ہوتی ہیں، جملے کی دلالتیں جو ہے نا وہ کیسی بنتی ہیں، یہ عام معروف اور یہ ایسا معیار میزان ہے جو ہر زبان کے اندر موجود ہے، ہر زبان کے اندر موجود ہے. اب اصول فقہ جو اصلی جس کا دلالت سے تعلق ہے، وہ جملے کی دلالت ہو یا مفردات کی دلالت ہو، اتنا اصول فقہ ہر زبان میں پایا جاتا ہے، پنجابی زبان میں بھی پایا جاتا ہے. اور اتنا اصول فقہ ہم سارا دن جو ہے نا تقریباً وہ سارا اصول فقہ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ یار یہ جو میں کر رہا ہوں تو اس کا اصولی اصطلاح میں نام کیا ہے اس کا، وہ ہمیں جو ہے نا وہ پتہ نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی بات کی بھائی. تو میں مثال دیتا ہوں آپ کو. اب بازار میں جاتے ہیں، کسی سے جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ سارا سامان جو ہے نا وہ کتنے کا ہے؟ ہاں جی اتنے کا. چلو ادارے میں بات ہے، ادارے کے مدیر صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں بھائی
سارے طالب علم جو ہے نا وہ جا کے قاعات المحاضرات میں بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ وہاں پہ جا کے، کوئی پیچھے نہ رہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کو اصولی اصطلاح میں ہم کہاں لے جائیں گے؟ اس کو کیا نام رکھیں گے اس کا؟ کسی کو پتہ ہے؟ اصول فقہ کی زبان میں اس کی اصطلاح میں اس کا کیا نام ہے؟ یہ ہمیں پتہ نہیں، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے بھائی، یہ عام ہے، اس کو عموم کہتے ہیں کہ سارے طالب علم، سب طالب علم وہاں جا کے بیٹھ جائیں، یہ سب سارے، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری پنجابی کا میں نے سیاق العموم ہے یار، جس طرح اب اس کو ایسے ہی سمجھ لیں جیسے وہ قرآن اصطلاح میں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اس میں کیا؟ اس کا بھی یہی معنی ہے کہ سب نے جو ہے نا وہ کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ ابھی ہماری پنجابی زبان میں جو ہے نا وہ سیاق العموم کیا ہے؟ ہماری پنجابی زبان میں حقیقت اور مجاز کیا ہے؟ ہماری پنجابی زبان میں کل کہہ کے جز کہہ کے کل مراد نہیں لیا جاتا، سب کچھ موجود ہے، سمجھا گی نا بات؟ لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا نام اصولی زبان میں اس کا نام کیا ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ موجود ہے، آگے سمجھ بات؟ یہ مفہوم موافق ہے، یہ مفہوم مخالف ہے کہ ساری شکلیں ہماری اپنی زبان میں موجود نہیں ہیں، ہماری اپنی زبان میں جو ہے نا موجود ہے۔ علل اور تعلیل کا اور قیاسات کا مسئلہ جو ہے نا وہ ہماری زبان میں نہیں ہے، روزانہ ہم پتہ نہیں 20 مرتبہ قیاس کرتے ہیں، علل بھی نکالتے ہیں، ہاں جی اس طرح ہو گیا جی، اچھا یہ پھر کیوں ہوا یار، اس کی وجہ دسو یار، اس کی علت کیا ہے، اس کی پیچھے لاجک کیا؟ یہی تعلیل ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ علل یہی ہوتی ہے۔ وہ سارا دن ہم جو ہے نا یہ اس طرح کے حساب کتاب لگاتے رہتے، وہ بھائی یہی حساب کتاب جو ہے نا یہ نصوص شریعہ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ شارع نے فلاں حکم جو ہے نا وہ دے دیا، تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے، حکمت کیا ہے، یہی کچھ ہے نا۔ تو یہ ہم اپنی زبان میں نہیں کرتے، یہ سب کچھ کرتے ہیں ہم جو ہے نا۔ اچھا جی وہ آج یار فلانا بندہ وہ فلانی جگہ تے کھڑا سی، وہ کیوں کھڑا سی؟ سوچو جی، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ 100 اندازے ہم لگا کے تو اس کی علت اور سبب، یار یہی علت ہوتی، کیا اس میں مشکل ہے؟ کیا اس میں الجھی ہوئی بات ہے؟ کیا اس میں فطرت کے یا لغت کے جو ہے نا منافی؟ یہ سارا کچھ اس میں جو ہے نا وہ موجود ہے۔ جب آپ اپنی زبان کے کو مد نظر رکھ کے یہ چیزیں پڑھیں گے نا تو یہ سارا اصول فقہ 2-4 گھنٹے کا جو ہے نا وہ معاملہ ہے۔ اب ہمیں ساری زندگی سمجھ نہیں آتا، اس لیے نہیں آتا کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ اپنے زبان سے اس کو کٹ آف کر کے تو اس کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں، تو پھر وہ اصطلاحوں کی تعریف، پھر وہ الفاظ وہ رٹے۔ اب اپنی زبان کے اندر جس اصطلاح کو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ یار ہماری زبان میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، نہ رٹا لگانے کی ضرورت ہے، نہ سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کبھی بھولنے والی بات ہے، ایسی سمجھ بات۔ تو عربی زبان بھی ایسی ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ بہت آسان ہے یہ۔ ہاں ہر زبان کے اپنے ایک جو ہے نا وہ لہجے ہوتے ہیں، اسالیب ہوتے ہیں، انداز ہوتے ہیں۔ کسی زبان میں ایک معنی کی ادائیگی کا ایک ہی انداز ہے، دوسری زبان میں اس معنی کی ادائیگی کے 20 انداز ہیں، بس یہ فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی میں یہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ آپ کب سمجھیں گے؟ جب سمجھیں گے کہ عربی زبان کے جو مواد، اصل مادہ جو ہے نا، جب اس کے معانی اور مفاہیم آپ کو ذہن میں ہوں گے نا، تو پھر جو ہے نا آپ جب قرآن پڑھیں گے تو جہاں با آ گئی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں با کس معنی کے لیے، جہاں فی آ گیا وہاں آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کس معنی کے لیے، الا آیا کس معنی کے لیے، یہاں فعل جو ہے نا وہ مجرد استعمال ہوا ہے تو کیا معنی ہے اس کا، یہاں جو ہے وہ قاتلا آ گیا ہے کیا معنی ہے، یہاں قتلا آ گیا ہے تو کیا معنی ہے، اب قتلا کے بعد تقتیلن آ گیا ہے تو بات تو وہی ہے، ایک ہی چیز ہے کہ یہاں ایک ہی گلاس ہے جس میں آپ نے 1 چمچ جو ہے نا وہ چینی ڈالی، اب اسی میں آپ 2 چمچ ڈالیں گے، 3 ڈالیں گے تو ہے تو وہی کچھ ہے جو آپ نے کمی بیشی کی نا۔ اب قاتلہ کہو تو قتل ہی ہوا ہے، قتلہ کہو تو اور بھی اس میں کچھ مبالغہ ہو گیا، تقتیلاً ساتھ لے آؤ تو اور بھی بڑھ گیا ہو، یہی کچھ ہوا ہے نا۔
تو بات یہ ہے کہ آپ تفقہ فی اللغہ پہ بہت جو ہے وہ توجہ دیں اور اس کے متعلقہ جو کتب ہیں ان کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ جو نص فہمی ہے نا، جو اور احادیث ہیں اور آیات ہیں، اس میں یہ اس حد تک تو یہ مسئلہ کلیئر ہے۔ آگے ایک مرحلہ ہے، یعنی اصول فقہ کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک ہے جو لفظی دلالات کی مد میں جو کچھ آتا ہے اس سسٹم کو جو ہے نا وہ پڑھ لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں بحث جا کے داخل ہو جاتی ہے قیاس میں، استحسان میں، استصلاح میں، اور آگے مثال مرسلہ کہہ لو وغیرہ وغیرہ، وہاں جو بات جو ہے نا وہ آگے نکل جاتی۔ وہ کیا چیز ہے؟ اس کا ایک ہی مصدر ہے، اس کا ایک ہی پوائنٹ ہے جہاں سے یہ آگے جو ہے نا یہ آگے یہ مختلف ناموں سے یہ سٹاپ ہیں، لیکن روڈ ایک ہی ہے اس کا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے علل الاحکام، جس کو عام مقاصد شریعہ بھی کہتے ہیں، یا اسباب احکام ہیں، علل الاحکام ہیں، حکم ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ سلسلہ آ جاتا ہے۔ اب وہاں جا کے پھر جو ہے نا ایک نوعیت یہ بن جاتی ہے کہ اگر کوئی حکم جو ہے وہ معلل بعلہ ہے، اس کی ایک مخصوص علت ہے اس کی، تو اس کو کیا کرنا ہے جی؟ آیا یہ علت ایسی ہے، اس میں یہ صلاحیت شرعی طور پہ موجود ہے کہ جہاں جہاں یہ علت پائی جائے، اگرچہ اس کی کوئی شکل جو ہے نا وہ مختلف ہو، لیکن حقیقت مادہ اصل مادہ وہی ہے، تو اس حکم کو جو ہے نا وہ وہاں ہم اس کو شفٹ کر سکتے ہیں، اس کو منتقل کر سکتے ہیں۔ یہ قیاس ہے۔ آگے استحسان اسی کی ایک نوعیت ہے۔ تو اس طرح کے مسائل جو ہے نا ہو جاتے ہیں۔ یعنی اصول فقہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ ایک ہے دلالات المفردات والجمل کا نام ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جب مقاصد شریعت میں علل احکام میں آپ جو ہے نا وہ بحث کریں گے تو وہاں جا کے ایک جو صورت نکلے گی اس کی تفاصیل جو ہے نا وہ موجود ہیں، کچھ قیاس کے نام کے تحت، کچھ استحسان کے نام کے تحت، اور دوسرے کچھ چند نام ہے جس کے تحت۔ اور یہ سارا سسٹم اگر اس کو جو ہے نا وہ تکلفات میں نہ ڈالا جائے اور لفظی پیچیدگیوں میں اور غیر لغوی جو انداز ہیں اس میں آپ اس کو نہ لے جائیں تو یہ بڑا واضح ہے۔ اب میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں، میں آپ کو گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں تو یا میں پنجابی، اردو اور عربی کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آپ آسانی سے سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، اب میں اس میں بہت سارے جو الفاظ ہیں، بہت سارے معانی جو ہے نا وہ انگلش کے، اگر اس کے لیے انگلش کا لفظ استعمال کروں تو پھر آپ کیا سمجھیں گے؟ جس کو انگلش نہیں آتی وہ تو نہیں سمجھے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پیچیدگی جو ہے نا وہ میں نے پیدا کی ہے نا، اصل میں تو وہ پیچیدہ نہیں ہے۔ اگر بے لغت القوم میں بات کروں تو اس میں کیا پیچیدگی والی بات ہے؟ کوئی بھی پیچیدگی نہیں۔ وہ پیچیدگی کہاں سے پیدا ہوئی؟ جب میں نے وہ لغت القوم جو ہے نا اس سے ہٹ کے کسی اور قوم کی لغت جو ہے نا اس کو استعمال کر کے جو ہے نا تو وہ میں نے بتانا چاہا، چلو اس سے یہ تو ہو گیا کہ جی فلاں صاحب ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، یہ تو ممکن ہے کوئی یہ کہہ دے، کوئی یہ کہے کہ یار ساڈے تے پلے کوئی شے نہیں پئی، لیکن معاملہ تو الجھ گیا نا۔ اب اصول فقہ کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے۔ جس طرح فی زمانہ کوئی بھی عالم آدمی یا کوئی بھی لیکچرار، کوئی پروفیسر، کوئی بھی دانشور مفکر جو ہے نا وہ انگلش کی بھرمار نہیں کر لیتا ہے تو اس کی وہ مفکریت جو ہے نا وہ اجاگر نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ منطقی اور فلسفی اصطلاحات جو ہے نا اس کی بھرمار تھی، جس کی وجہ سے کیا ہوا، یعنی جب سے اب امام شافعی کا رسالہ آپ پڑھ لیں، آپ جو ہے نا اس کے بعد والے جو ابن حاجب کے اصول ہیں یا غزالی کے ہیں یا رازی کے ہیں وغیرہ، ان اصولوں کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو بڑی پیچیدگی نظر آئے گی۔ کیوں کہ یہ بنیادی طور پہ یہ منطقی فلسفی لوگ تھے،
انہوں نے منطق اور فلسفے کی اصطلاحوں کے اندر جو ہے نا وہ ڈال کے جو ہے نا وہ انہی معانی کو ڈال کے پیش کر دیا کہ جو معانی اگر سادہ لغت میں استعمال کریں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ذرا بھی مشکل نہیں ہے اس میں. بلکہ میرا تو تجربہ ہے کہ جتنا آسان مادہ علوم فنون میں فہمن و تطبیقاً، جتنا آسان مادہ اصول فقہ کا ہے نا اور کوئی نہیں ہے، بہت آسان ہے. یہی سمجھ بات. تو کیونکہ اس کی ساری جڑیں ہماری اپنی زبان کے اندر موجود ہیں. اگر ہمیں وہ پتہ ہے تو اب کیا مشکل رہ گیا جی. اب عام کو سمجھنا کیا مشکل رہ گیا. میں نے ایک مثال دے دیا. مطلق جو ہے نا اس کو یا مقید کو، مطلق اور مقید کیا ہوتا ہے؟ وہ وہی ہوتا ہے جس کو ہم نحو میں جو ہے نا وہ نکرہ اور معرفہ کی مد میں لے جاتے ہیں. اب ایک تو یہ بڑی الجھن پیدا ہوگی کہ ایک ہی چیز ہے، وہ نحو میں اس کا نام اور ہے، اصول میں اس کا نام اور، وہ چاہے کوئی ہے یار، ٹھیک ہے نا. تو اب اس سے بڑا جو ہے نا وہ مسئلہ. تو بہرحال اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن یہ بہت آسان تھا جو ہے نا وہ مادہ. ضرورت اس بات کیا کہ ان تکلفات سے ہٹ کے اس کو پڑھا جائے اور پڑھایا جائے. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو جو یعنی اصول فقہ کی جو معلومات ہیں ان کو جو منطق اور فلسفے کے برتنوں میں ڈال کے ہم جو پڑھاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اس برتن سے دو نکالو اس کو. وہ پہلا اس برتن کی وضاحت ہوئے گی کہ یہ قضیہ حملیہ کیا ہوتا ہے اور فراں کیا ہوتا ہے اور سالبہ کیا ہوتا ہے، جزیہ کیا ہوتا ہے. وہ یا تو کہہ رفڑے پاتے سن. ہاں یہ کوئی ہماری مجبوری ہے؟ کوئی ہماری کیا مجبوری ہے کہ ہم کتاب و سنت کے فہم کے لیے پہلے کلیہ سالبہ جزیہ اور یہ اور وہ کی اصطلاحیں جو ہے نا ان کو دماغ اس میں جو ہے نا اپنا خراب کرتے پھریں. یہ خواہ مسخواہ کی ایک جو ہے نا وہ دماغ سوزی جو ہے نا وہ اس کو علم کے اندر ڈال کے وہ ہمارے لیے مشکل جو ہے نا وہ بنا دی. جس سے ہوا یہ کہ اصول فقہ کا علم جو بڑا بنیادی ہے، بڑا ضروری ہے، بڑا آسان ہے، بڑا عام فہم ہے، بڑا مختصر ہے، وہ بیچارہ پٹ کے اور بدنام ہو کے رہ گیا. جناب عام طالب علم کی استعداد سے جو ہے نا وہ بات ہی آگے نکل گئی کہ یار میں ساری سمجھ تو باہر گال. وہ جنہوں سمجھ نہیں ہے انہیں آکھنا کی، انہیں یہی آکھنا کہ یار یہ ہے ہی نجائز، چھٹو ان پڑھنے نہیں چاہیے. سمجھ آئی نا بات کی. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ان علوم کو پھر جو ہے نا وہ سارے جو ادھر ادھر کے منگ تنگ کے جو الفاظ ہیں، دوسری لغات کے جو اصطلاحیں ہیں، ان کو نکال باہر پھینکو یار. سادہ سی اس کے لیے عربی زبان میں جو لفظ جو کام دیتا ہے تو اس کو رکھو نا. اس کا ہر کسی کو پتہ ہے، جو عربی پڑھتا ہے اس کو جو ہے نا وہ پتہ ہے. آئی نا سمجھ بات. تو یہ اتنی سی بات ہے. تو اس میں جو ہے نا آپ اس کو پڑھیں بھائی. لغت میں بھی اچھی طرح جو ہے نا وہ آپ چلیں ذرا، اور اصول میں بھی جو ہے نا. اچھا ایک اور چیز میں وضاحت کر دوں کہ جو نحو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر اصول فقہ کا بھاری مادہ موجود ہے. جو آپ اصول میں پڑھیں گے جا کے وہ یہاں بھی موجود ہے. اس کے اندر وہ نحو کا حصہ ہے. سمجھا گئی بات کی. مثال کے طور پہ آپ پڑھتے ہیں اسماء موصولہ پڑھتے ہیں، شرط پڑھتے ہیں. اب یہ کتنے سیگے، بہت زیادہ سیگے ہیں. یہ امر اور نہیں کا صرف سے جو ہے نا وہ موجود ہے کہ سیگا کے میں بنانا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآنی اور حدیثی نصوص میں جن کا کثرت سے وجود موجود ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب صرف پڑھتے ہیں تو امردہ سیگا کے میں بنانا جی، یہ کیا ہے وہ ناقصدہ کے میں بننا ہے، تو واویدہ کے میں بننا ہے، یائدہ کے میں بننا ہے. وہ اس میں تو ہمیں جو ہے نا وہ خاصی اچھی خاصی جو ہے نا وہ سر درد لے کے اور ہم جو ہے نا وہ اسی میں پھنسے رہتے ہیں. سال 2 سال 3 سال ہے تو ہوش نہیں آؤں. او بھائی چلو یہ تو بن گیا جیسے بھی بن گیا. امر کا سیگا ہوتا کس لیے؟ دلالت کیا ہے اس کی؟ دلالات اس کی کیا ہیں؟ معنی کیا ہے جن کی ادائیگی کے لیے جو ہے نا وہ امر کا سیگا استعمال ہوتا ہے، نہیں کا سیگا جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے. سمجھ آ گئی نا بات کی.
وہ تو کہیں ہم پڑھتے نہیں. ہاں جب ہم بلاغت کی کتابیں پڑھیں گے علم المعانی میں جا کے اس پہ بحث ہوگی کہ امر کے جو ہے نا وہ اتنے معنی ہوتے ہیں. نحو وہاں انہوں نے کوئی 20 30 25 معانی کی جو ہے نا وہ فہرست دی ہوئی ہوتی ہے. سمجھا گی بات؟ اچھا تو اب امر بھی ہم نے وہاں پا لیا لیکن معنی نہیں پڑھا ہم نے. اسی طرح ہم نے جو ہے نا وہ شرط کے یا موصولات یا اس طرح کے کئی الفاظ اور بھی جو دال علی العموم ہیں اس کو ہم نے پڑھ لیا. ہاں جی من شرطیہ جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے جی من شرطیہ کا یہ اعراب ہے. کیا اعراب ہے جی؟ وہ جی مضارع پہ داخل ہو جائے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے مضارع کو جزم جو ہے نا بولے جوازے میں مضارع میں سے. اچھا او بھائی یہ کو معنی بھی ہے. اب نحو پڑھتے ہوئے ہم معنی میں جاتے ہیں. میاں قرآن من شرطیہ کے ساتھ بھرا پڑا کہ نہیں بھرا پڑا؟ وہ سارا من جو ہے نا قرآن پاک میں اور حدیث رسول میں مضارع کو جزم دینے کے لیے ہی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو ہے نا وہ بولا ہوا ہے. کوئی اس کا معنی بھائی یہ بڑا مضبوط من صیغ العموم ہے. یہ بڑا مضبوط صیغہ ہے عموم کا جس کے ساتھ عام کے جو ہے نا وہ بڑے مسائل اس کے ساتھ جو ہے نا وہ منسلک ہے. یہ دلالت ہے اس کی، وہ تو ہم پڑھتے نہیں. تو اس لیے بھائی یہ جو نیری نحو ہے نا اس نحو کا تھوڑا مفہوم وسیع کرو. آپ کو 70-80% اصول فقہ یہیں آپ کو مل جائے گا. اب اصول فقہ کی کتابیں آپ دیکھیں وہاں حروف المعانی کی بحث ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی. جو صیغ العموم کی بحث بھی وہاں ہے وہ مجاز کی مد میں جا کے تو آپ کو بڑے وہاں پہ جو ہے نا وہ یہ دلالات اس میں آپ کو ملیں گی آپ کو. اور حروف کے معانی کی بھی جو ہے نا وہ دلالات باقاعدہ ایک جو ہے نا وہ اصول فقہ کا ہے کہ یہ باب ہے باقاعدہ. اور وہ نحو میں ہم پڑھتے ہیں اعراب کی حد تک، دلالت کی حد تک پڑھنا ہے تو اصول فقہ میں جائیں. اگر کوئی وہاں پہنچ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کو اعراب تو پتہ ہے دلالت کا پتہ، پھر وہ ہر جگہ بے با منا ساتھ من منا فی علا منا جو ہے نا وہ اوپر یہی چلے گا پھر سارے قرآن میں بھی اور ساری حدیث میں بھی. تو یہ علوم آپس میں متداخل علوم ہیں، یہ سارے مستقل نہیں ہیں، یہ متداخل علوم ہیں. جو متداخل علوم ہوتے ہیں نا اس میں یہی کرنا چاہیے کہ ایک نام سے جو ہے نا ایک تو ان کو الگ الگ پھر کرنا نہیں، ٹوٹے کرنے نہیں چاہیے اس کے، اس سے تصور خراب ہو جاتا ہے. جبکہ سیاست تعلیمیہ کا سب سے پہلا جو سبق ہے نا وہ یہ ہے. اب یہ کچی پہلی کی کتابیں دیکھتے ہیں نا تو وہاں بعض کتابیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جہاں مثلا گائے یا بھینس کتا بکری بلا سیب یہ وہ دینا تو صرف آؤٹ لائن جو ہے نا وہ دی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اندر کچھ نہیں ہے. اب کسی کو گائے بچے کو جب گائے سکھائیں گے تو گائے کیسے اس کو بتائیں گے جب اس کی پوری شکل موجود ہوگی. تو اب آپ یہ کہیں کہ یار پہلی کچی تینوں گاں دیاں لتاں پڑھاؤ، وہ صرف ٹانگوں کی آپ نے پڑھا دیا. دوسری میں جا کے جو ہے نا وہ کچھ سنگ اور سر جو ہے نا وہ پڑھائیں گے. بھائی جب تک آپ اس کو 20 سال بھی پڑھاتے رہیں جب تک آپ وہ پورا نقشہ اس کو نہیں دیں گے اور گاں سمجھ آئے گی. ہاں جی وہ نہیں اس کو سمجھ آئے گی بچے کو. اب یہ دینی علوم میں یہ ہوا ہے کہ اس میں ایک ہی جو جسم ہیں اس کے جو ہے نا ہم نے ٹوٹے کر دیے. اچھا بھی اعراب پڑھنا ہے تو وہ نحو الاعراب کی کتاب، قدیم کتابوں میں یہ تقسیم نہیں تھی. یہ سارے علم جو ہے نا اب سیبویہ ہے دوسرے جو ہے نا ان کی جو کتابیں ہیں نحو میں اس میں سارے علوم موجود ہیں. بلاغت بھی موجود ہے، فصاحت بھی موجود ہے، اس میں جو ہے نا وہ اعراب کے نام پہ بھی موجود ہے، دلالات جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ سب کچھ موجود ہے اور وہ نحو کی کتاب. تو جب ہم نے اس کو ٹوٹے کیے اس کو اعراب کو جو ہے نا وہ الگ کر دیا، دلالت کو ہم نے جو ہے نا الگ کر دیا، جو اسالیب انداز ہیں مختلف سیاقی اس کو جو ہے نا وہ ہم نے فساد بلاغت کے نام پہ کر دیا. اب ہمیں کیا جب ہم سب کو ملا کے پوری طرح اکٹھا کر کے جوڑ جاڑ کے نہیں پڑھتے تو بتائیے کہ ہماری جو نس فہمی کی استعداد ہے وہ کیا ہوگی؟ بھائی اسی کے ہم شکار ہیں.
اسی غفلت کے. تو بہرحال ان سارے علوم کا جو ہے نا ابھی تقاضا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ کچھ جوڑا بوڑا جائے اس کو. تو چلو میرا خیال ہے کافی بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں چونکہ اس کا صاحب فکر بھی ہوں، یہ میری معلومات ہیں. اب آپ پوچھیں گے آپ نے، چلو آپ نے کیا کیا؟ ہمیں تو آج پتہ چل رہا ہے کہ یہ ناو ہوتی ہے، یہ بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتی ہے. ہمیں تو پہلے ایک کا ہی پتہ تھا، وہ یہ ناو کیا ہے، ہدایت الناو پڑھنی ہے یا علم الناو پڑھنی ہے، ہمیں تو اتنا ہی پتہ تھا. تو بھائی اس میں میں نے جو ہے نا وہ 2 کتابیں میں بہت سال پہلے، آج سے 20-25 سال پہلے جو ہے نا وہ 2 کتابیں میں نے مرتب کی تھیں. ابھی پھر وہ اور علوم میں مشغول ہو گیا، پھر وہ سب چھوٹ گیا. ایک کتاب تھی نحو اللغة العربیہ بین الدلالہ والاعراب، بین الدلالہ والاعراب. اچھا، وہ میں نے شائع بھی کی تھی، پر میں اپنے ادارے کا پابند ہوں، میں تو وہاں پڑھاتا رہا ہوں، اور کوئی پڑھاتا ہے نہیں پڑھاتا مجھے نہیں پتا بھائی. پھر وہ مارکیٹ میں میسر بھی نہیں تھی. پھر ایک کتاب تھی نحو اللغة العربیہ دلالتاً و استدلالاً. اب جو ہے نا یہ میں کچھ اور بڑے جو طویل اور بڑے گہرے جو ہے نا وہ پروگرام تھے علمی، اس سے میں فارغ ہوا. اب ان کو میں دوبارہ جو ہے نا وہ سیٹنگ کر رہا ہوں اس کی. تو چلو دعا کرو اللہ تعالیٰ مکمل کرا دے، تو اس کو جو ہے نا وہ پوچھاؤں گا بھی آپ لوگوں کے ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یعنی اسی طرح جو ہے نا وہ فکر بنتے ہیں، اور پھر صحیح سالم مکمل کوئی اچھا فکر ملے تو اس کے اوپر جو علمی عمارت جو ہے نا وہ تعمیر کی جاتی ہے تو بڑی معیاری ہوتی ہے پھر وہ. تو چلو دعا کرو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. اس کے بعد بھائی ایک میں آپ کو ایک رسالہ دے دیتا ہوں، وہ اس کے 1-2 نسخے ہیں میرے پاس، وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. اصول فقہ جو ہے نا اس کی حقیقت کیا ہے یار، یہ ہوتا کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ پڑھنے والی بات ہے، کتابوں کو چھوڑیں، کتابیں بعد میں پڑھیں. سب سے پہلے یہ ہوتا کیا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. پھر آیا یہ صحابہ تابعین کے زمانہ میں تھا یا نہیں تھا، یہ ہسٹری معلوم ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد والے جو مذاہب اربع بن گئے اور ان کی جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں ان کے مزاج کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے. کیا اہل حدیثوں کو بھی کوئی اصول فقہ میں، اور اہل حدیثوں کا بھی کوئی کردار ہے یا نہیں ہے اس میں، یا بالکل یہ اہل حدیثوں کو جو ہے نا وہ فقہ اور اصول فقہ سے بالکل جو ہے نا وہ الگ کر کے باہر نکال کے جو ہے وہ پھینک دیا گیا ہے کہ ہاں جی جو اہل حدیث ہوتا ہے نہ یہ فقیہ ہوتا ہے اور نہ یہ اصولی ہوتا ہے. یہ ایک تاریخی ظلم اور زیادتی ہے جو بہت بڑی اور ظلم اور زیادتی ہے. بات سمجھ آ گئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل حدیث خود بھی تو اس میں جو ہے نا وہ یعنی کہ مسلسل باضابطہ جو ہے نا اس پہ انہوں نے کام کیا، انہوں نے بڑا اچھا کیا، جاندار کیا. امام شافعی نے لکھ دیا. اس کے بعد امام ابن حبان ہے رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب کو ہم جو ہے نا وہ صحیح ابن حبان کے نام سے جانتے. اب کس کو پتا ہے کہ یار یہ کتاب جو ہے نا صحیح ابن حبان یہ بنیادی طور پہ اصول فقہ کی کتاب ہے. یہ صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ اصول فقہ کی کتاب ہے جو انہوں نے ترتیب دی ہے التقاسیم والانواع کے نام پہ. یہ صحیح ابن حبان ہمارے ہاں معروف ہے، موجود ہے، جو مرتب ہے فقہی ابواب پہ. یہ بعد والوں کی یہ جو ہے نا وہ ابن بلبان الفارسی رحمۃ اللہ علیہ یہ اس کی ترتیب ہے. ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بنیادی طور پہ کس فن پہ لکھا؟ اصول فقہ پہ لکھا. کیسے؟ اب جو اصل کتاب ہے وہ بھی چھپ گئی ہے، اب اس کو آپ دیکھیں. اس میں تقریباً 5 ابواب ہیں اس کے ٹوٹل. اوامر کا ہے، نواہی کا ہے، افعال الرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اخبار کا ہے. وہ جتنے بھی ہیں سارے اصولی ابواب ہیں. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب دیکھو یہ محدثین کی سوچ کیا ہوتی.
انہوں نے امر کی بحث جو ہے نا، امر کے معنی کتنے ہوتے ہیں؟ 108 معنی انہوں نے امر کے احادیث رسول سے ثابت کیے۔ اب اصولیوں کی آپ کتابیں پڑھیں تو جس نے بڑی لمبی فہرست دی ہوگی نا امر کے معنی کی، وہ 30-35 سے آگے نہیں گئی، اور اس میں بھی جو ہے نا وہ اگر 35 ہے تو 30 مثالیں قرآن سے ہوں گی، حدیث سے 5 ممکن ہے 5 ہوں۔ یہ صرف حدیث سے۔ اس کتاب کو پڑھیں، یہ اصول فقہ کی بھی کتاب ہے، فقہ کی بھی کتاب ہے، اور فہم نص میں اس طرح کی مثال کتاب کی کوئی مثال نہیں ہے اسلامی تاریخ میں۔ اب نہی کے باب میں جا کے انہوں نے کم و بیش کو 2000 حدیثوں سے انہوں نے نہی کے 108 معنی جو ہے نا وہ انہوں نے بیان کیے ہوئے باب باندھ کے، اور حدیث باقاعدہ۔ اب یہی وجہ تھی کہ اصل میں وہ ترتیب ایسی تھی نا، تو تخریج میں مشکلات تھیں۔ تخریج میں یار ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کہاں بیان کیا؟ جس طرح بعض دفعہ جو ہے نا مشکلات تخریج میں صحیح بخاری کے ساتھ بھی آتی ہیں کہ وہ صحیح بخاری میں تو ہے، لیکن وہ حدیث کا متن جس معنی پہ دلالت کر رہا ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے تلاش کرتے ہیں تو وہ ملتی نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض دفعہ بڑے دقیق قسم کے جو ہے نا وہ استدلال کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اس باب میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ جس باب کی طرف جو ہے نا وہ حدیث کو دیکھ کے دین جاتا نہیں ہے، تو تخریج میں جو ہے نا مشکل پیش آتی ہے، جو مخرجین ہیں محدثین حضرات کو پتہ ہے۔ تو یہ ابن حبان میں جو ہے نا یہ بڑا مسئلہ تھا ایک، جبکہ ابن حبان جو ہے محدثین میں، فقہ میں، اصول میں بڑی اونچی شخصیت کا نام ہے، کیونکہ معمولی بندے نہیں ہیں یہ، بڑے عبقری جو ہے نا وہ لوگ۔ ان کی محنتوں کو آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ لوگ ہیں اصل، اگر ایسے ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، مگر ایسے ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، تگر ایسے ہو جائے وہ یار یہ تو میں ہی تھے بیٹھ کے شام تک ہم ادھر آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو ہے نا وہ 1000-1200 مسئلہ تو ہم شام تک جو ہے نا وہ ایجاد کر ہی لیں گے، جتنی بڑی جلد بن جائے گی فتاوے کی۔ تو یہ ایک الگ دنیا ہے یہ، لیکن یہ محدثین کی جو دنیا ہے نا یہ بڑی الگ، بڑی دقیق اور فہم نس میں۔ تو بہرحال وہ بات سے بات نکلتی ہے، ادھر چلی جاتی ہے ادھر چلی جاتی ہے، میں بھی آپ کو گھما کے پھرا رہا ہوں، لیکن یہ بہرحال سب چیزوں کی طرف اشارہ کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ تو ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا کتاب، اس کو آپ جو کچھ 6-7 جلدوں میں جو ہے نا وہ تقاسیم والانواع کے نام پہ، تو اس کو جو ہے نا وہ آپ دیکھیں، اس میں جو ہے نا جو ٹائٹل انہوں نے بنایا ہوا اس پہ بھی انہوں نے 6 ابواب ہیں شاید اس کے، یا 5 ہیں، اس کا نام دیا ہوا ہے، اور وہ نام جو دیے ہوئے ہیں وہ اصول فقہ کے مرکزی جو ہے نا وہ مضامین ہیں، اس کے مرکزی مضامین۔ تو چلیے بہرحال یہ ساری جو ہے وہ جلد بازی میں، تیزی میں، کیونکہ ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ الگ اس کو بیان کریں تو اس کے لیے ایک چاہیے، لیکن وہ سارے مضمون اکٹھے کر کے آپ کو مخلوطہ ایک میں نے دیا ہے، تو چلو اس سے جو ہے نا آپ کچھ اپنی لائن جو ہے نا وہ درست کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح پہ آپ راسخ فی العلم جو ہے نا یہ بننے کی کوشش کریں۔ اس کے بغیر جو ہے نا وہ کوئی گزارا نہیں ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ ہم سب کو کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، جو صحیح فہم ہیں وفق کا مقصود الشارع وہ ہمیں عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس علم کی اشاعت میں، تعلیم میں، تبلیغ میں جتنی رکاوٹیں ہیں اس کو دور کر کے تو آگے بڑھنے کی ہمیں جو ہے نا وہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں کوئی پوچھ لیں تو پوچھ لیں، کوئی جواب آتا ہوگا تو میں دے دوں گا، نہ آتا ہوگا تو جو میں نے گفتگو کی ہے اس کے متعلق کوئی بات کرنا چاہیں۔ ہاں جی دیکھو جی یہ جو اشعار کا مسئلہ ہے نا،
کبھی کسی زمانے میں اس کے بغیر جو ہے نا وہ گزارا نہیں ہوتا تھا. اب ہوتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم عربی شعر جو ہے نا خام خام کو یاد کرتے پھرے یا عربی اشعار سے جو ہے نا وہ استدلال کرتے پھرے. اور ہمارے نصاب کے اندر یہ جو کتابیں ہیں نا شعروں کی، دیوان متنبی ہے، دیوان حماسہ ہے، یہ بذات خود جو ہے وہ نکال کے باہر پھینکنا چاہیے. کوئی ایسی مصلحت اس دلالت کی، استدلال کی ان کتابوں، ان اشعار کے ساتھ منسلک نہیں ہے کہ جب تک اس کے تناظر میں نہ سمجھیں تو ہمیں جو نس میں ہے وہ سمجھ نہ آئے. ایسا نہیں ہوتا. بلکہ میں تو بڑا حیران ہوتا رہتا ہوں، یہ دیوان متنبی جو ہے نا ہم نے یار یہ کیا بات ہوئی، او جی وہ لغت، بھائی یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے، غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے. جب ہم یہ سمجھیں کہ سچے نبی کی کلام کو سمجھنے کے لیے جھوٹے نبی کی کلام سے سہارا لینا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ تو بہت بڑی جو ہے نا وہ غلط سوچ ہے بھائی. دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ دیکھو جتنے علوم ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. اب جو علم حدیث کی زبان ہے نا وہ اصول فقہ کی نہیں ہے. جو اصطلاحیں آپ محدثین کے علم میں پڑھتے ہیں وہ اصطلاحیں اصول فقہ میں، جو اصول فقہ کی ہیں وہ محدثین کے منہج میں، جو شاعروں کی ہیں وہ مفسرین کے ہاں نہیں ہیں. تو یہ جتنے بھی دیکھو حدیث ہے، فقہ ہے، تفسیر ہے، یہ تینوں علوم کی اپنی ایک زبان ہے، لینگویج ہے، اصطلاحات ہیں. ٹھیک ہے، ان کو انہی سے سمجھنا چاہیے، یہیں سے پڑھنا چاہیے. باقی اب لغت عربی جو ہے نا وہ مدون ہو گئی ہے. جب مدون نہیں تھی تو اس وقت جو ہے نا وہ استشہاد کر لیتے تھے. اب جب وہ پوری لغت میں جو ہے نا وہ معاجم اور جناب قوامیس اور یہ سب ایک ایک لفظ جتنے جتنے معنی کے لیے جس جس قبیلے کے ہاں اس کے جو مشتقات ہیں مختلف ابواب، وہ سب کچھ جب مرتب ہو چکا ہے. اب شعروں کی ضرورت. پھر ایک اور جو سہولت ہے وہ یہ ہے کہ محدثین کرام نے جو حدیث کی لغت ہے اس کو الگ سے مرتب کر دیا ہو. ٹھیک ہے نا، اس کو الگ سے مرتب جو ہے نا وہ کیا ہو. تو حدیث پڑھنے والے کو جو ہے نا وہ ان لغات کا جو ہے نا وہ سہارا لینا چاہیے جو اس میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے. تو چلو ویسے کسی کا ذوق ہے شعر شاعری کا کچھ یار یاد کر لے تھے، پابندی بھی کوئی نہیں. چلو جیسے آپ نے فرمایا کہ عام فہم ساری زبانوں میں فقہ اصول چل رہے ہیں، تو اب مدارس میں اس کا کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ مدارس تو کتاب ہی پڑھاتے ہیں، اس کو کیسے کریں گے؟ اس کو ایسے کریں گے کہ کتاب بھی پڑھائیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو اپنی زبان کے اندر بھی بتائیں گے کہ دیکھو یار بھائی ترجمہ تو کرنا ہے نا ہم نے. اصول فقہ کی کوئی کتاب آپ پڑھائیں گے تو اس کا ترجمہ تو کریں گے نا، یا پنجابی میں کریں گے یا اردو میں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ترجمہ، اس کا متبادل ہماری زبان میں موجود ہے نا. اگر نہیں ہے تو ترجمہ کیسے ہوگا؟ یہی تو فلسفہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہر زبان کا حصہ نہ ہو تو کتاب و سنت صرف عربیوں پہ جو ہے نا وہ فرض ہے، ہم پہ فرض نہیں ہے. نہ آپ اس کا ترجمہ ہی کر سکتے ہیں. بھئی قرآن کے ترجمے ہیں نا، حدیث کے ترجمے ہیں. اگر ہماری زبان کے اندر وہ سب کچھ جو ہے وہ کور نہیں ہوتا ہے تو ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ جب ترجمہ کرنے کی ہماری زبان کے اندر وسعت موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا فنی مادہ ہماری اپنی زبان کے اندر جو ہے نا وہ مستعمل بھی ہے، لاگو بھی ہے. اب کسی کو مطلق سمجھانا چاہیں تو کیسے سمجھائیں گے؟ مطلق عربی زبان کا لفظ اصطلاح ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو آپ پنجابی میں اردو میں سمجھائیں گے اور اس کا متبادل مترادف آپ کے ہاں نہیں ہے تو آپ سمجھائیں گے کیسے؟ بات سمجھ آگے. تو بات یہ ہے کہ پڑھانے کا طریقہ اصل میں یہ ہے کہ ایک تو کتابیں وہ ہوں کہ جن کے اندر یہ اضافی فضول بحثیں جو اصول فقہ کا موضوع نہیں ہے اس سے وہ پاکیزہ ہوں، صاف ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا ان اصطلاحوں کو جو ہے نا وہ پڑھانے والا اپنی زبان کے اندر کئی مثالیں دے کے دیکھو بھائی یہ ہماری زبان میں بھی موجود ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں جب اصول پڑھاتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہماری زبان کے اندر بھی موجود ہے. یہ کبھی کہا ہے کسی نے؟
کسی اصول پڑھانے والے نے یہ کہا ہے کبھی؟ پڑھایا یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ ہماری زبان کے اندر بھی ہے، ہماری اپنی بھی سارے مفاہیم ہیں، ہاں اس اصطلاح یا اس نام کے ساتھ نہیں ہے. نام چینج ہو، کھجور ہے نا، کھجور عربیوں کو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تمر کہتے ہیں. اچھا ہم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کھجور، ساری کھجور وکری ہے، وہی کچھ ہے نا. وہ سیب ہے، جتنی بھی اسماء الاشیاء آپ جو ہے نا وہ لے لیں، وہ ساری کی ساری میں کیا ہوتا ہے؟ نام چینج ہوتا ہے. تو یہ سوندے بھی ہے، وہ آپ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا شادی کرنا یہ کرنا وہ کرنا، یہ سارے جتنے بھی افعال ایک پنجابی سے سردرد ہوتے ہیں، یہ سارے افعال غیر پنجابی بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو فرق ہی ہے، فرق الفاظ کا فرق ہے، لیکن اصل جو دلالات ہیں وہ ساری مشترک ہیں. وہ ساری جو دال علی المعنی ہے، معنی جو ہے نا وہ موجود ہے، اشیاء وہی ہیں. بات میں آ گئی نا؟ تو یہ جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں نا کہ اچھا بھائی یہ اصول فقہ، یعنی پہلے یہ کہ خوف جو ہے نا وہ پڑھانے والے نے بھی اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہوتا ہے، ایک روب جو ہے نا وہ طاری کیا ہوا ہوتا ہے، اس نے اپنے اعصاب کو اس نے جو ہے نا وہ مفلوج کلی طور پہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ جی یہ ایک ایسا علم ہے کہ یہ بڑا عقلی علم ہے، اس کو جو ہے نا وہ بس ہم جیسوں کہ یہ بس کی بات نہیں ہے، بس وہ جو انہوں نے کہہ دیا اس میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہے. یہ ساری مصیبتیں جب آپ اپنے اعصاب پہ مسلط کر کے پڑھاتے ہیں تو سن کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. جتنی گنجائش نظر ثانی کی، اعادت النظر کی، نئے سرے سے اس کو جو ہے نا وہ کھنگالو، نئے سرے سے اس کو جو ہے نا وہ دیکھو، جتنی اصول فقہ میں موجود ہے کسی اور علم میں نہیں ہے. چلو کیا فقہی قواعد شریعت میں حجت ہیں؟ اگر حجت ہیں، جب وہ خبر واحد سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں تو خبر واحد کو چھوڑنا اس وقت درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھو یہ تو ہماری مصیبتیں ہیں نا، یہ ہماری مشکلات ہیں کہ جی ایک قاعدہ یا اصول فقہی خبر واحد سے ٹکرا. بھائی کبھی ہم نے یہ سوچا، زحمت گوارا کی کہ یہ خبر واحد کیا بلا ہے، کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہماری اصطلاح بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور بیٹا جی یہ ہماری اصطلاح نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی اصطلاح نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی تقسیم نہیں ہے. ہماری جو اصطلاح ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ ہے حدیث صحیح. وہ کیا ہے؟ حدیث صحیح. اب آپ سوال کریں اپنے آپ سے پہلے، مجھ سے نہیں، کہ اگر کوئی قاعدہ جو ہے کسی کا بنایا ہوا حدیث صحیح سے متصادم ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ آپ کا ضمیر کیا فیصلہ دے گا، حدیث کو لینا ہے یا اس قاعدے کو لینا ہے؟ جب آپ نے یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ اس کے کافی سارے پہلو جو ہے نا وہ حضرات درس میں بیان ہوں گے انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ. یہ بڑا ضروری بات ہے، یہ آئی سمجھ بات؟ اگر وہاں پہنچ سکو تو پہنچو. اچھا اب یہ المیہ ہے ایک. خبر واحد جب ہم کہتے ہیں، چلو اتنا مزید آپ کی جو ہے نا وہ جب خبر واحد کہتے ہیں تو کیا اس سے یہ تاثر لازمی جاتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کلام ہے؟ نہیں. جب خبر واحد ہم کہتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں تاثر کیا جاتا ہے کہ کیا یہ خبر واحد جو ہے 100% بعین ہی وہی ہے جس کو محدثین حدیث صحیح کہتے ہیں، یا یہ اس سے بھی عام، اس لحاظ سے بھی عام ہے؟ تو بھائی یہ ایک متبادل ہے جو ہمیں دے دیا گیا ہے. اب اور یہ بہرحال یہ غلطی ہے، کسی زمانے میں کچھ جو ہے نا وہ تساہل ہوا ہے، ان اصطلاحوں کو حجیت کے نام پہ
بحث کرنی نہیں چاہیے تھی. جب تک یہ مسئلہ نہ سلجھا لیا جائے کہ یار خبر واحد ہوتی کیا. دیکھو نا، آپ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے طالب علم کو، حدیث کے طالب علم کو پوچھیں گے تو وہ بتائے گا آپ کو کہ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں، یہ ہیں، قابل تطبیق ہیں، قابل قبول ہیں، قابل عمل ہیں، صدیوں سے اس پہ جو ہے نا وہ اس کو. خبر واحد کی تعریف کیا ہے یہ مختصر یہاں بیان کر دوں. خبر واحد کی تعریف آج تک کسی کو پتہ ہے خبر واحد کس کو کہتے ہیں؟ خبر واحد کی اصطلاحی ہمیں نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ. اس کا ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں، وہ جی ہمیں ایک دو بندے نے خبر دی تھی. نہیں بھائی، غلط آپ جو ہے نا وہ تعریف کر رہے ہیں خبر واحد کی کہ ایک دو بندے دی گل. خبر واحد کی کسی زمانے میں بھی جو ہے نا وہ تعریف متعین نہیں ہوئی، آج بھی نہیں ہے اصطلاحی. کیوں نہیں ہوئی؟ کہ پہلے متواتر کی ہوگی تو خبر واحد کی بھی ہوگی. جب تک آپ خبر متواتر کی تعریف کو منضبط نہیں کر لیتے، آپ خبر واحد کا نام لیں تو یہ جرم کر رہے ہیں آپ. خبر متواتر پہ آج تک کسی کی ہوا ہے مفاہمت کہ یہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی نہیں. وہ جی اتنے راوی ہوں کہ جتنوں کا جھوٹ پہ متفق ہونا محال ہو. او بھائی یہ تو غیر منضبط بات ہے. وہ کتنے ہوتے ہیں؟ جب آپ اس کو کسی ضابطے کے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو یہ کتنے کا جو ہے نا وہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. آپ کو اگر نہیں کرتے ہیں آپ تو آپ غلط کر رہے ہیں. ابھی اصطلاح کو جو ہے نا وہ کھلواڑ بنا لیا آپ نے کام. اچھا چلو جی کرتے ہیں، کرو. اور جی 5 جو ہے نا یہ خبر متواتر کی تعداد ہے. اس نے کہا یار 5 یار یہ کہاں عقل مانتی ہے کہ جب بھی جیسے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی متواتر کے راویوں میں نہ عدالت کی شرط، نہ حیا کی شرط، نہ شرم کی شرط، نہ غیرت کی شرط، کوئی اسلام نام کی کوئی شرط نہیں، بس وہ جیسے بھی ہوں. تو یہ کدھر عقل مانتی ہے کہ 5 راوی جو ہے نا بالکل بےہودہ لنگے تلنگے لفنگے بھی جب 5 مل جائیں تو وہ خبر یقینی بھی ہو جائے گی اور ہوگی بھی سچ. مندی اگر جنا کہ یار 10 کو پھر ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں یار. لو جی وہ ہزاروں تک بات پہنچی، لیکن عقل نے کہیں بھی یہ نہیں گارنٹی نہیں دی، ضمانت نہیں دی کہ ہاں اتنے آدمی جیسے بھی ہوں وہ جب بھی اور جو بھی خبر دیں گے وہ ہوگی بھی سچ اور ہوگی بھی یقینی. یہ بھی شرط ہے. اگر حکم دیکھو کہنا جڑے نہ لگا ہے. اور وہ یہ بھی کہہ دیے یہ مبالغات ہے، اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے بڑی خطرناک. وہ جی خبر واحد کا متواتر کا علم جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے، نظری نہیں ہوتا. وہ جی ضروری نظری ہوئے تھے پھر کی یہ وزاری ہے بھائی؟ یقین مقصود ہے یا ضروری اور نظری دے دروازے چونوں لگانا ضروری ہے؟ اس کی بھی کیا فلسفی ہے. یہ ان لوگوں نے اتنا اچھالا، ان لوگوں نے. اچھا جی پھر یہ کہ دیکھو جی متواتر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. وہ جی خبر متواتر تو ضروری بھی ہوتی ہے، ضروری ہے کہ سوچن دی ضرورت نہیں. ایتنوں سنی تے ایتنوں اج تک تسی کوئی انج دی خبر ویکھی کہ اینے بندے روایت کرن کہ لا یحصى عددهم، کٹھیاں انہوں نے روایت کی تھی. اسی وقت سن دیا تو یقین ہو گیا. درمیان تجھے تھوڑا توقف بھی، کیوں توقف کر گئے تو پھر کی ہوئے گا؟ پھر تو نظری ہو گیا، کیونکہ توقف ہوں ہی تھے. اچھا یار سوچو یار ٹھیک ہے گل، ہاں ٹھیک اے انے کہ پاویں چند سیکنڈ نے پاویں منٹ ہے، اے وقفہ جدو تسی دے دینا وہ ضروری جو گل نکل کے کتنے ٹر گئی؟ نظری تے چلی گئی. اچھا پھر کہ جی یہ علم ایڈا پکا ہوں کہ احمق، ابلہ، سبیان، نساء، مجنون سب نو برابر ہوں. یار تسی کو آپ ہی محنت کر لیا کرو یار.
لبو معاشرے کوئی پوری تاریخ ہے جو جی خبر لبو کہ جدی ابلہ تے مجنون متواتر لب لو نہ پہلا اپنا ایک متواتر بناؤ. چلو جی متواتر والے یہ تے کہندے نے کہ جی دیکھو مکے دی خبر تے مدینے دی خبر متواتر. چلو ٹھیک ہے محلے چ ابلہ تے مجنون تے کنے تانوں جڑے نا بچے ہو جے لب جان گے جنوں آکھو کہ پتر تینوں مکے دا پتہ کہ یار وہ کی ہوندا شافی دا پتہ ہی کوئی پتہ ابو نہیں پتہ تینوں پتہ وہ نہیں پتہ. لیکن متواتر والے دے نزدیک مثال نہیں یہ نے تواتر دیاں. تو بھائی بات یہ ہے کہ آج تک یہ عقل نے گارنٹی نہیں دی. حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ امام الحرمین حتیٰ کہ راضی بھی انہوں نے بھی آکھا کہ بھائی کوئی عدد یہو جہا نہیں جس کو ہم بنیاد بنائیں اور عقل جو ہے نا وہ کہے کہ ہاں اتنے آدمی جب بھی جس وقت بھی جیسی بھی خبر دیں گے وہ سچی ہوگی اور یقیناً سچی ہوگی. ایسی کوئی نہیں ہے. اچھا پھر کی کریے ہوں تواتر کتنے گیا بھائی. اچھا اب پھر انہوں نے یہ کیا. اب میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. جب اللہ نے ہمیں اپنا ایک تصحیح اخبار یا ضعیف صحیح غلط صحیح میں تمید کا پورا سسٹم دیا ہوا ہے جو قابل عمل بھی ہے جس کے نتائج مسلم ہے اور وہ معمول بھی ہے آج تک معمول بھی ہے. جب وہ نظام دیا ہوا ہے تو یہ تھی یار اینی کرن دی ضرورت کی ہے جی. تو میں نے کہا نہیں جی دیکھو وہ متواتر کا اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ خبر جو ہے نا وہ یقینی ہو جائے. تو بس وہ یقینی جو ہے نا وہ خبر ہو جائے تو بات ٹھیک ہے. اچھا ہوں کی پھر متواتر ہوئی تعداد کے لحاظ سے ہوئی یا حصول یقین کے حساب سے ہوئی؟ تعداد کے لحاظ سے بنائے تو وہ تو کہیں متفق نہیں ہے لہذا خبر واحد کا تصور بھی ختم ہو گیا. اب آپ کہتے ہیں کہ یقین ہو جائے. اچھا چلو یقین ہو گیا تو ہوں کہ نئی مصیبت ہے. اگر اس کو آپ بنیاد بناتے ہیں تو یہ حجت ہی نہیں بنتی. ہر ایک چیز کا آپ کو یقین ہے مجھے یقین نہیں. اب کہتے ہیں جی مجھے یقین ہے یہ بندہ بہت میں کہنا یار مجھے یقین ہے جو میں جانتا ہوں یہ بندہ بہت ہی خراب ہے. اب آپ کا یقین آپ کے لیے حجت ہے میرے لیے حجت وہ عام لوگوں کے لیے حجت ملزمہ نہیں ہے. وہ ہون کی ہویا بھائی. اب پھر یہ ہوگا کہ جی کیا بات ہے خبر واحد تو اسی سے نکالنی ہے نا. اب جو متواتر ہے وہ یقینی ہو گئی. اب خبر واحد کی تعریف کیا بنائیں گے کہ جو یقینی جو دھنی ہوں. اچھا چلو ہوں وہ ماں جب قابل حجت نہیں بن رہی تو اس کو کیا کریں گے آپ؟ یہ بابا نہ ہماری اصطلاحیں ہیں نہ یہ اسلام کی اصطلاحیں ہیں نہ مسلمانوں کی اصطلاحیں ہیں. یہ باہر سے آئی ہوئی اصطلاحیں ہیں جن کو ہم نے ظاہری خوبصورتی دیکھ کے جو ہے نا وہ اپنا لیا. اور اس میں ہوا ایک اور المیہ یہ ہو گیا کہ کچھ اہل حدیث محدثین نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں جو ہے نا وہ ذکر کر دیا. اب جس سے جو ہے نا وہ عام اہل حدیث جو ہے نا وہ الجھا ہوا ہے کہ یار یہ کیا کریں. بھائی کس نے اس کو ذکر کیا؟ امام خطیب بغدادی نے سب سے پہلے کیا. مجھے آپ یہ بتائیں شیخ محترم تشریف فرما ہے علم حدیث کی جتنی ان کو معرفت ہے مجھے نہیں ہے. ان سے آپ پوچھ لیجئے خطیب بغدادی کی جو علم حدیث میں خدمات ہیں وہ کتنی وسیع ہیں. خطیب بغدادی نے اپنی زندگی میں اپنی کسی کتاب میں کسی ایک حدیث پہ جب حکم لگایا تو متواتر یا خبر واحد کے نام پہ لگایا ہو. کون سی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یا محدثین کی اصطلاحیں آ جاتی ہیں. یہ کیوں نہیں لگائیں؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا وہ نخبہ شرح نخبہ میں یہ الجھن پیدا کر دی. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی کے جو اعمال ہیں حدیث کی خدمات ہیں آپ مجھے کہیں کسی کتاب میں اس کی جو ہے نا ایک بتائیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ جب حدیث کی تخریج کی ہو تو حکم کس بنیاد پہ لگایا ہو؟ متواتر یا خبر لگایا؟ کیوں نہیں لگایا؟ اچھا چلو وہ تو محدثین ہیں.
اب یہ متواتر اور خبر واحد کا سب سے زیادہ جو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے یہ فقہ حنفی اور اصول فقہ حنفی میں جو ہے نا اس کا تذکر، وہ ان کے ہاں 4 اصطلاحیں ہیں، وہ اسی سے ہی جو ہے نا وہ فقہاء اور اصولی بات کرتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، یہ متواتر نہیں ہے، یہ مشہور ہے، مشہور بھی انہوں نے اپنی بنائی ہوئی، دونوں کو مکس کر کے۔ یار جب ان کا اپنا وجود کوئی نہیں ہے تو اس کو آپ نے جو مکسنگ کی ہوئی ہے وہ کیسے درست ٹھہری ہیں اللہ کے بندو؟ اچھا اب مجھے یہ بتائے کہ امام زیلعی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہدایہ کی نصب الرایا تخریج ہے اس میں انہوں نے حدیث پہ حکم کس لحاظ کن لفظوں سے لگایا؟ صحیح، ضعیف، موضوع وغیرہ پہ لگایا یا متواتر اور خبر واحد کے ساتھ لگایا؟ کسی حدیث پہ انہوں نے متواتر یا خبر واحد کے اصطلاح کو استعمال کیا ہے؟ بالکل کوئی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ سوال ہے یار، کیوں نہیں کیا؟ او بھائی یہ اصطلاحیں قابل عمل ہی نہیں، اس کو اصطلاح میں منضبط کریں گے تو آگے اس کو لے کے چلیں گے نا۔ جب محدثین نے کہا کہ حدیث صحیح یہ ہوتی ہے کہ اس کا راوی کیا ہو؟ عادل ہو۔ عدالت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے، بالضبط یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ماننے کی بات ہے۔ سما متصل ہو، اتصال کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس سے سنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو قابل عمل بات ہے۔ یہ آج کا طالب علم جو ہے نا وہ بھی لے کے بیٹھ جائے تو وہ بھی اس کے نزدیک بھی قابل عمل۔ یہ 2 اصطلاحیں کیوں آج تک جو ہے نا وہ عملاً تطبیقاً کیوں ان کا استعمال نہیں ہے؟ دعوے کے طور پہ ہے، اور وہ بھی عقیدے کی کتابوں میں۔ جو عقیدے کی کتابیں نا وہاں جائیں گے تو سارے وہ خبر واحد متواتر کا جھگڑا لے کے بیٹھ جاتے۔ جو دوسرے کام میں بہت بڑا محدث ہوتا ہے وہ عقیدے میں بحث کرتا ہے تو وہاں بھی یہ خبر واحد لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ یار یہ کیا بات ہے؟ دوبارہ اس اصطلاح سے بھائی یہ ہماری اصطلاح نہیں ہے۔ اس اصطلاح کو بنیاد بنا کے کہ اچھا جی یہ تعارض ہو جائے یا نہ ہو، سب یہ فکری بنیادی طور پہ غلط ہے۔ صحیح فکر کیا ہے کہ جی کسی نے قاعدہ بنا دیا، اصول بنا دیا، وہ صحیح حدیث سے متصادم جا رہا ہے۔ وہ کیا جا رہا ہے جی؟ صحیح حدیث سے متصادم جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آرام سے فیصلہ کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ قاعدہ اور کلیہ صریح نصوص سے ماخوذ ہے تو پھر تو چلو سوچیں یہاں پہ کیا کرنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ تصادم ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ قاعدہ صحیح نصوص سے ہو اور وہ صحیح حدیث کے متصادم جا رہا ہے، ایسے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ قاعدہ ہے خود ساختہ اپنا اجتہادی قاعدہ ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ مجھے بتائیے کہ وہ صحیح حدیث پہ عمل کریں گے یا وہ قاعدے کو جو ہے نا لیے پھریں گے؟ یہ جب ہم غلط سمت سے جب ہم سوچتے ہیں نا تو پھر ہم الجھے ہی رہتے ہیں۔ یہ جب الجھا ہی ہوا ہے جو خبر واحد جو ہے نا وہ اگر اس کا تعارض ہو گیا حدیث سے، یا ایک طرف خبر واحد ہے ایک طرف قیاس ہے، قیاس کے خلاف ہے، یہ ہے وہ ہے، تو کیا کریں گے؟ وہ اصولی کتابیں جو ہے نا وہ صفحے کے صفحے جو ہے نا وہ کالے کیے ہوئے ہیں، اس میں رزلٹ کوئی نہیں۔ اگر سوچیں تو، اور اس سوچ کے لیے اہل حدیثی سوچ چاہیے۔ اگر دوسری سوچوں سے مخلوط سوچ لے کے آپ بیٹھیں گے تو آپ خود الجھے ہوئے۔ چلیے اور بے بات حدیث صحیح ہے بین الظن والیقین میں بڑی تفصیل ہے آپ کی جو کتاب ہے۔ بس وہ انشاءاللہ وہ میں نے اس پہ اب دوبارہ کچھ کرنا ہے۔ اس کی سب سے زیادہ جو تفصیل ہے بھائی متواتر اور احاد کے بارے میں، ثواقب الانظار علی نور الانوار سنی ہے آپ نے؟ اس میں سنت کی بحث نکالو۔ سنت کی بحث میں جو متواتر اور خبر واحد پہ جتنا تفصیلی آپ کو مواد ملے گا نا وہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ اس کو پڑھو لازمی طور پہ، ٹھیک ہے؟ یہ دارب طیب والوں کے ہاں کچھ نسخے پڑے ہیں، لے لو۔
خرید لو کہ انہوں جا رہے ہو لکھیے بھی سی آپ تے مفت بھی تمہیں جا کے دئیے گھر بہ کے تے تسی وہاں جی سونی کتاب چار. یہ بڑی ظلم اور زیادتی والی بات ہوتی ہے. وہ دوسرے اگلی رسالہ میں آپ کو دے دوں گا. ہاں وہ بات ذرا ادھر چلی گئی کہ اصول فقہ کی حقیقت کیا ہے, اس کی تدوین کیسے ہوئی, یہ کہاں سے چلا, کن کن مراحل سے گزرا, یہ پوری ہسٹری جو ہے نا وہ یہ ثواقب الانظار کے ہی مقدمہ ہے اصل میں, جس کو میں نے الگ سے شائع کر دیا. تو وہ نسخے میں آپ کو دے دیتا ہوں. کم از کم تخصص کے لوگوں کو یہ تو پڑھائیں, ان کو اتنا تو پتا ہوگا یار اصول فقہ سے ہم اہل حدیثوں کا کیا حصے داری ہے, ہمارا حصہ کیا ہے, ہمارا ایسے رشتہ کیا ہے بھی یا نہیں. کم از کم اتنا تو پڑھ لو یار. مزید نسخے چاہیے ہوں تو افشائی صاحب سے جو ہے نا رابطہ کر لینا, ان کے پاس کچھ نسخے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیے اور بھی کچھ سوال. آپ نے رسالہ کی بات کی, امام شافعی کا رسالہ, جیسے آپ نے عرض کیا کہ اس میں بہت ساری منطقی اور فلسفی ابحاث. کس میں؟ اور رسالہ وغیرہ میں نہیں, اس میں تو نہیں ہے. یعنی جو ہمارے متقدمین ہیں جیسے امام شافعی ہیں ان کی کتابیں ہیں, نہیں اس میں تو یہ اصطلاحیں ہے نہیں. میرا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ رسالہ کی کوئی بہترین شرح ہے کہ جس کو لینا چاہیے, پڑھنا چاہیے, آپ اس کی طرف رہنمائی کر دیں. دیکھو جی رسالہ کی کوئی بڑی موسع شروع تو ہے نہیں, لیکن وہ ایسے ہے کہ رسالہ اہل حدیثوں کی کتاب ہے نا. اچھا اس کی کوئی شرح بھی کوئی اہل حدیث ہی کرے گا تو وہ درست ہوگی نا, تو تسی کی پہ کر دے. دیکھو یار یہ بڑی معذرت کے ساتھ یہ جتنے بھی ہم اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ کچھ نہیں ہے, میڈم ڈول والی کشتی ہے یہ ساری. یہ ذرا بیٹھنا پڑے گا, پہلے اہل حدیثوں کو پڑھنا پڑے گا, محدثین کو پڑھنا پڑے گا, جو ہے نا وہ جان ماری کرنا پڑے گی, اور اس میں اللہ سے دعا کر کے جو ہے وہ کرنا پڑے گا, پھر راہیں کھلتی جاتی ہیں. یہی نا بات. تو یہ عزم ہوتے ہیں کہ جو آدمی کر لیتے ہیں اللہ اس کو جو ہے نا, اب عزم کر لیں کہ میں نے رسالہ امام شافعی کی جو ہے نا وہ شرح میں نے سلفی نہج پہ لکھنی ہے میں نے, اور دینی ہے اپنے طالب علموں کو. اللہ سے بات کیجیے, وہ کرا دے گا, بالکل کرا دے گا, یقینی میں قسم چک دینا. لیکن ہم یہ کرتے نہیں نا, بس وہ ٹیمپریلی جو ہے ہمیں کام مسیح رہنا رکھے. اچھا چلو اور بھی کچھ سوال. عربی زبان کو ہم جیسے مادری زبان ہوتی ہے اس طرح اب اس ماحول میں سیکھ سکتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں. ہاں جی, عربی زبان کو جیسے ہم اپنی مادری زبان کو سیکھا تھا ہم نے, تو کیا پاکستان میں رہتے ہوئے اسی ماحول میں ہم سیکھ سکتے ہیں کس کو؟ عربی زبان کو. تو کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تو بات کرتے ہیں کہ اس لیے ماحول ہونا ویسا شرط ہے. کیا ماحول ہونا ضروری ہے؟ عربی کا جیسے ماحول, جیسا ہم اپنی زبان. وہ کیا ہوتا ہے عربی کا ماحول؟ جیسے میں وہ غلط باتیں ہیں بھائی. جب اللہ نے قرآن نازل کر کے عربی کا ماحول دے دیا یا نہیں دیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ عربی کا ماحول دیا یا نہیں دیا؟ ہم نے جس عربی سے اس کو سمجھنا ہے وہ اسی عربی کو اسی ماحول سے ہم نے لینی ہے. مطلب کی جا کے بدوؤں کو جا کے سیکھو, ان کو کیا پتا ہے, وہ بیچارے اب جاہل جو ہے نا وہ پھر رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کتنے درس میں ہے انہوں نے دیتے نہیں, میں عجمی آدمی. بھائی دیکھو میں یہی بتا رہا ہوں کہ ایک جو صحیح طریقہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے لغت بھی لینی ہے نا تو قرآن سے لیں, حدیث سے لیں آپ. اور حدیث کی لغات پہ کتنی کتابیں جو ہے نا وہ موجود ہیں. امام جدری کی جو ہے نا وہ کتاب بڑی موسع کتاب جو ہے نا موجود ہے, اس سے پہلے جو ہے نا وہ کتابیں موجود ہیں. ایسا بھی بات. اب حدیث پڑھتے وقت حدیث کے مشکل الفاظ کو یہاں سے آپ دیکھو, اور وہ جو معانی جو بیان کر رہے ہیں, جو قرآنی آیات میں جو اسلوب ہے, جو احادیث میں جو اسلوب ہے, اسی اسلوب کو اپنے مزاج پہ غالب کرنے کی کوشش کریں. عربی کلومی تو سن کے اس اسلوب کو آپ نے غالب کرنا ہے نا, تو اس کو کریں. یہی تو مصیبت ہے ہماری کہ ہم جہاں سے لینا وہاں سے لیتے نہیں. تو اللہ نے جو ماحول دیا ہوا ہے, رسول اللہ نے انا افصح العرب, اللہ اکبر, وہاں سے جو ہے نا ہم لغت لیتے نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا. چلو مثال ایک دے دوں میں آپ کو, بات لمبی تو نہیں ہوگی, آپ لوگوں نے کہیں جانا تو نہیں.
میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. جب آپ وہاں سے نہیں لیں گے نا تو اب کہاں کسی اور جگہ سے لیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے, بھٹک جائیں گے آپ. موٹی سی مثال دے دیتا ہوں. حنفی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سجدے کے اندر جو طمأنینہ ہے اور اعتدال ہے یہ, اور رکوع کے اندر یہ فرض نہیں ہے. تھوڑا سا جھک جاؤ بس رکوع ہو گیا, بس تھوڑا سا پیشانی زمین پہ لگا دی سجدہ ہو گیا. ٹھیک, اچھا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا جی دیکھو جی سجدہ جو ہے نا یہ قرآنی لفظ ہے, رکوع بھی قرآنی لفظ ہے, اور یہ نسقتی سے ثابت ہے. آپ و طمأنینہ اور اعتدال کو حدیث مسیح الصلاۃ سے جو ہے نا وہ ثابت کریں گے تو وہ خبر واحد ہے, وہ ظنی ہوتی ہے. یہ گمراہی کے ایک تسلسل ہے باقاعدہ, جکڑنے ہیں, جہاں ہر کوئی جکڑا ہوا ہے وہ وہاں پہنچ کے جو ہے نا وہ منحرف ہوتا ہی ہوتا ہے. اچھا وہ ظنی ہوتی ہے. ٹھیک, صدیوں سے یہ کتابوں میں لکھا ہے, کوئی نہیں پوچھنے والا ہے انہوں کہ یار خبر واحد تینوں پتا ہے کہ ہوں کی پہلے وہ سلجھا تو لاؤ. اچھا تو جی پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی دیکھو جی قرآنی الفاظ ہیں, نص قرآنی, قرآن قطعی ہوتا ہے, حدیث ظنی ہوتی ہے. یعنی یہ عام آدمی کو دماغ کو جو ہے نا وہ لگنے والی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر رکوع کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا تھوڑا سا جھک جاؤ تو ٹھیک. یہ خاص ہے, یہ قرآنی نص کے لفظ رکوع کا خصوص یہ ہے کہ انحناء, صرف تھوڑا سا اونڈیاں ہو جانا. اور سجدہ جو ہے یہ قرآنی لفظ ہے, اس کا خصوص یہ ہے کہ وضع الجبہہ علی الارض. کوئی اور چیز عائد کریں گے تو وہ زیادہ تعلق قرآن ہے, اگر لمبی پٹی ہے سلسلہ. اب دیکھو بھائی انہوں نے یہ رکوع کا خصوص ترجمہ کہاں سے لیا؟ انحناء. سجدے کا انہوں نے جو ہے نا وضع الجبہہ علی الارض کہاں سے لیا؟ اور کس کی کلام کے لیے لیا؟ کیا اللہ نے قرآن میں صرف ورکعوا واسجدوا ایک ہی آیت نازل فرمائی؟ رکوع اور سجدے کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور آیات میں بیان نہیں کیا ہے؟ اچھا, جو صاحب قرآن ہے, جو خالق اللغات ہے, اب ایک لغت ہے جی عربی ادب یہ نہیں آ گئی نا, یہ ندی اپنی خود ساختہ ہے. اب قرآنی اطلاق کو دیکھیں تو کہیں سجدے کے معنی میں رکوع کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور کہیں رکوع کے معنی میں سجدے کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور کہیں دونوں کا ہی جو ہے نا وہ پوری نماز کے لیے استعمال ہوا ہے. اب قرآن نے جو ہے نا اللہ نے خالق لغات نے اس کو جو ہے نا وہ کس معنی میں استعمال کیا؟ قرآن میں ان معنی کے لیے کیا. اب کوئی آدمی کہے نہیں رکوع انحناء سجدہ وضع الجبہہ علی الارض, اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی یہ باتیں غلط ہیں, ساری سب غلط باتیں. قرآنی اور حدیثی جو الفاظ ہیں, جو شرعی اصطلاحات ہیں, اس کا ہمیں مفہوم بھی شارع سے ہی لینا ہوگا. یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو گمراہی ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی جو منکرین حدیث ہیں جی صلاۃ جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے, صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ کوئی بڑے بہودہ تھا جو ہے نا وہ ترجمہ بھی کر دیتے ہیں. اب اس نے یہ ترجمہ کدھر سے لیا؟ آئی سمجھ بات؟ لیکن کیا صلاۃ شارع نے جب اس کو اپنے ایک اسلامی رکن کا نام متعین کیا تو اس نے اس کی تفصیلات نہیں دی ہیں؟ اب اس رکن کی ادائیگی کے لیے وہ اللہ کی دی ہوئی ان جو تفصیلات ہیں ان کو بنیاد بنانا ہے یا لغت کی بنیاد بنانا ہے؟ یہ بابا باتیں بڑی معمولی ہیں. سوچ فکر جو ہے نا وہ تھوڑی سی ادھر کر لو, تھوڑی سی ادھر کر لو, لیکن حقیقت میں وہ بڑی دور جا کے بات جو ہے نا وہ گرتی ہے. اور اسی کے اندر ہے کہ پھر
یعنی حدیث رسول جو ہے اس کو دیکھا جائے نا اسی بنا میں، اگر ہم لغت کے اندر دیکھتے ہیں تو لغت میں تو بے شمار چیزیں ہیں جو انسان کے لیے گمراہی کا باعث ہیں، جیسے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دی ہے. دیکھو بھائی بڑی عام سی بات ہے، اللہ تعالی انبیاء کو بھیجتا کیوں ہے؟ کیوں بھیجتا؟ کہ وہ اتنی زندگی لمبی جو ہے نا وہ لوگوں میں گزارتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ماریں کھاتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیوں کرتے؟ دیکھو ایک ہے دین، ایک ہے اس کی جو پریکٹیکل جو شکل ہے، وہ آپ کیسے کریں گے؟ اگر تو اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا، قرآن بھیج دیا، پہنچ گیا، ہم نے مان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، تو ٹھیک ہے، ہم اپنی مرضی سے جو بھی تفسیرات کریں، جو بھی جو ہے نا وہ معنی لیتے رہیں، تو ہم پہ کوئی حرج نہیں. غلط کریں یا صحیح کریں پھر اللہ کی طرف سے مواخذہ تو نہیں ہے نا. لیکن اللہ نے ایسے کیا، اللہ نے وہ سب کچھ پریکٹیکل عملی طور پہ، تطبیقی طور پہ بالتفصیل سمجھانے کے لیے نبی وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ اسی کی جو ہے نا وہ پریکٹیکل شکل ہے، عملی اور تطبیقی جو ہے نا وہ شکل، وہ نبی کا ایک کردار ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں نبی کے کردار نہیں، ہم آتی آپ ہی سمجھنا. چل ٹھیک ہے بھائی، تو سمجھ لے بھائی، جو تو سمجھا ہے قیامت والے دن کیا تو اپنے سمجھے ہوئے کو اللہ پہ لاگو کر لے گا؟ اللہ نے مجبور کر لے گا کہ میں نبی پہ جیسی ساری وضاحتیں موجود نہیں، تو ایک تھولا ہے. اللہ بڑی عام فہم. لیکن جب گمراہ کسی شیطان گمراہ کرتا ہے، عقل ماری جائے تو پھر جو ہے نا کیا حل ہو سکتا ہے اس کا. اچھا جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اجازت دیو جی. اللہ راستے میں جا رہا تھا جی رائے روڈ کے، تو آپ یہ آواز سن فیس بک پہ، میں وہیں سے واپس